السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سعد بخاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز آف پاکستان. کل میری ایک ویڈیو لائرز آف پاکستان کی طرف سے آئی جو تہکال KPK کے اندر وقوع ہوا تھا. تو اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے بہت اچھا رسپانس KPK کی طرف سے آیا. ساتھ ہی بلوچستان کی طرف سے مجھے بہت زیادہ کالز آئیں کہ ہمارے بھی ایشو کی طرف سے جو لیگل ایشوز ہیں ان کی طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ دیں. تو جب میں نے میٹر کی اسکروٹنی کی تو مجھے یہ ضرورت فیل ہوئی کہ ہمیں اس کے اوپر ایک ایکسپرٹ اوپینین چاہیے، کیونکہ میرے حساب سے بلوچستان میں جو HEC کے سامنے پروٹیسٹ کیا ہے ڈاکٹرز نے، میڈیکل اسٹوڈنٹس نے اور جنرل اسٹوڈنٹس نے، اس میں جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے بلوچستان پولیس نے، وہ وائلیشن ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہمیں آئین نے گارنٹی کی ہیں. تو اس صورتحال میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے عرفان حیات باجوہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر مجھے اس پہ ایکسپرٹ اوپینین چاہیے کیونکہ آپ کا بہت تجربہ ہے لاہور میں. آپ 15-16 سال سے مسلسل کنٹینیوسلی آپ پریکٹس میں ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں اور پورا لاہور آپ کو جانتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ مجھے اس پہ ایکسپرٹ اوپینین ملے کانسٹیٹیوشن پہ کہ کیا جب ان میڈیکل اسٹوڈنٹس نے، فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں، انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، وہ پروٹیسٹ یہ تھا کہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن پڑھانا ہے. اب بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں آن لائن انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. رائٹ. یہ بات بالکل اس میں یہ ڈسپیوٹڈ بات ہے ہی نہیں. تو انہوں نے اس لیے آگے وہاں پہ آ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. 3-4 دن سے ہو رہا تھا پروٹیسٹ کہ بھائی آپ آن لائن کلاسز کیسے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں جبکہ ہمارے علاقوں میں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. تو کیا یہ ان کا وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا اللیگل تھا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا، جس طرح سے اس پروٹیسٹ کو ڈسپرس کیا گیا ہے اور ان کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ نہ کریں، تو کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ کے اس چینل کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، جو کانسٹیٹیوشن کے رائٹس ہیں وہ تمام ٹیریٹریز، جو چاہے بلوچستان ہے، KPK ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، جو بھی پاکستانی سٹیزن ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو سے بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہیں، اس کو انجوائے کرنا اس کا پہلا حق ہے. بالکل. اب رائٹ آف اسمبلی اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں آرٹیکل 16 کی، تو رائٹ آف اسمبلی اس میں دیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ جب ایک ایسی کاز کے لیے جو کہ لافل کاز ہے، اس کے لیے آپ کا اکٹھے ہونا، آپ کا پروٹیسٹ کرنا، آپ کا اپنی آواز ان ایوانوں تک پہنچانا، جو ایوان خود اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا ایک رائٹ ہے. یہاں تک بات وہاں پہ HEC کے سامنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا. HEC اگر اس بات کو، جو کہ وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، ایک عرصہ دراز سے ہمارے یہ علم میں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے انٹرنیٹ سروسز کو بحال نہیں کیا، معطل کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی پالیسی بننی ہے تو بلوچستان کا ہر وہ شہری جو طالب علم ہے وہ سٹیزن ہے. اس کی آرٹیکل 25 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ایکویلٹی آف سٹیزن کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ ایسٹ ہے اس ملک کا، بے شک، اور رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ہے کہ وہ اسے بہترین ایجوکیشن پرووائڈ کرے. ایگزیکٹلی. وہ اس کی لائف کی پروٹیکشن کرے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز کر کے HEC نے یہ پالیسی دی اور اس میں وہی پالیسی پنجاب میں اپلائی کر رہے ہیں جہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں، KPK میں ہیں، بلوچستان میں، وہ ایریاز جہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا بہترین اور اہم رول ادا کریں، تو ان کو نظر انداز کر کے امپوز کر دیا جانا، تو وہ ایک بالکل ڈسکریمنیشن ہے. اور اس کے اوپر ان کا جو رائٹ تھا، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن تھا. کسی قسم کی آپ وہ دیکھیں، میں نے وہ خود بھی دیکھی ہیں، اس کے جو کلپس آئے ہیں، کوئی آرمڈ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی وائلنس نہیں ہے. وہ ان کی بات اس ایوان تک، جس طرح میں نے کہا، ان اتھارٹیز تک پہنچانے کی ایک طریقہ کار تھا کہ جس کی کانسٹیٹیوشن ان کو رائٹ دیا ہوا. تو کس سچویشن میں جو سرکار ہے، میں لافل طریقے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس طرح کی ایک اسمبلی کو، پروٹیسٹ کو ڈسپرس کر سکتی ہے؟
سرکار کو دیکھیں جی، ہم اگر پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں جی تو لا کے اندر سیکشن 141 ہے جس میں ان لافل اسمبلی کو ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس ان لافل اسمبلی کی جو ڈیفینیشنس ہیں اس میں 3-4 پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی بات ہو رہی ہو، پبلک فنکشنریز کے اگینسٹ کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی ایسا قانون ہے جو لافل ہے اور جس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے، اس کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہو جی، تو وہ اگر ہے تو پھر وہ ان لافل اسمبلی میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ اس خاص کر کے اس گیدرنگ کی بات کرتے ہیں، اس پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی پرپز ان لافل نہیں تھا، ان کا کوئی ایکٹ ان لافل نہیں ہے یا اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. تو وہ اگر پروٹیسٹ وہاں پہ پیسفل مینرز میں کر کے یہ آواز ایچ ای سی کے ان ایوانوں تک دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارا خیال کریں، گراؤنڈ ریئلٹیز یہاں پہ دیکھ لیں، یا ٹھیک ہے وی آر ریڈی، ہم کلاسز لیتے ہیں، آپ ہمیں وہاں پہ ایکسیس جو انٹرنیٹ کی دے دیں، پرووائڈ کر دیں تاکہ ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنا حصہ ڈال سکیں. سر ان کا تو بیسک پوائنٹ بھی یہی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم سپوز میڈیکل یا ایک جنرل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہاسٹلس بند ہو گئے ہیں، سارے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں، کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی شہر کا ہے. اب جو وہاں پہ پریویلیجڈ علاقوں میں ہیں ان کو تو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، دے آر اسٹڈیئنگ. اب جو ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے وہ تو پیچھے رہ گئے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ ہمیں کارنرڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ تو اس بات کی انڈیکیشن ہے. تو پہلے وہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے لوگ کہ بھئی ہمیں ویسے بھی کارنرڈ کیا جاتا ہے اوور آل. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی آپ نے حصے بنا دیے ہیں، آپ ایک بلوچستان کو پڑھا لکھا بنانا چاہ رہے ہیں، دوسرے بلوچستان کو آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کی بات کریں نا تو آرٹیکل 1 ہی صرف ہم دیکھ لینا کہ آرٹیکل 1 میں جہاں پہ فیڈریشن کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ اس کے حصوں کی ٹیریٹریز کی بات کی گئی ہے، تو وہ جو کانسٹیٹیوشن کے رائٹس ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وہ سب نے اویل کرنے. ایچ ای سی ایک ادارہ ہے، ایک باڈی ہے، اس نے اگر دیکھنا ہے یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہ میں نے ایک جو بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی کارنر میں، کے پی کے کسی علاقے کسی کارنر میں، سندھ اور پنجاب میں بھی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایجوکیشن حاصل کر کے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر رول ادا کروں، تو اس کو تمام تر وہ فیسلٹیز دینا، اس کے اکارڈنگلی پالیسیز بنانا، اور پھر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اسپیشل آرڈیننس، اسپیشل نوٹیفیکیشنز جاری ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. تو میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ جو انہوں اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے وہ کوئی ان لافل نہیں تھا. کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل جو ہے وہ ان کو وہ ایک رائٹ پرووائڈ کرتا ہے. پھر انہوں نے وہاں پہ جو بات کی ہے کسی قسم کی وائلنس کی بات وہاں پہ نہیں تھی. اور پھر وہاں پہ جو اسٹیٹ فنکشنریز نے ایکٹ کیا ہے جس مینرز میں وہاں پہ بچیوں کو، خواتین کو انہوں نے جس طرح پکڑا اور وین میں ڈالا، اور پھر وہاں پہ ابیوزو لینگویج یوزز کی گئی ان کے لیے، ٹارچر ایون ان کو کیا گیا. تو یہ سارے جو ایکٹ ہیں اسٹیٹ فنکشنریز کے یہ انڈر کویسچن ہیں، اور انہوں نے مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے مس یوز کیا کلیئرلی، اور جو بھی اس کے رسپانسیبل ہیں ان کو اس کا بالکل آنسر دینا ہوگا. اور یہ صرف طاقت یا دباؤ، یا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی مینجمنٹ ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے یہ کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کا سٹانس کیا ہے. اگر وہ انلیگل ہے تو پھر کوئی بات ہے، اگر وہ لیگل سٹانس ہے تو لیگل سٹانس ہے تو پھر ہمیں ان کو ان کی فیسلٹیز کو نہ صرف پرووائڈ کرنا ہے بلکہ ہم نے ان کو ایجوکیشن بھی دینی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، ہم نے ان کی لائف کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے، رسپیکٹ بھی کرنی ہے. مطلب انلیگیلٹی میں تو بات ہی نہیں ہے، جہاں پہ بھی انلیگیلٹی ہے اس میں تو کسی کا کوئی اعتراض کرنا نہیں بنتا. اگر انلیگیلٹی ہے تو آپ ان کو پکڑیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی بیہیو کرنا ہے کریں. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ whether there was some illegality or not. یہ تو اس میں تو بالکل کلیئر بات ہے جی. ان کا جو وہاں پہ اس دن گیدرنگ کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف پیسفل پروٹیسٹ تھا، اور وہ بھی صرف اس ایچ ای سی کے نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ یا پالیسی کے اگینسٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہوں گی، اور آن لائن کلاسز کی بنیاد کے اوپر ایگزامز، اور اس کے اوپر پھر کرائٹیریا وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے سارا جو انہوں نے میرٹس کریٹ کرنے. اوبیسلی جہاں پہ وہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ان کا یہ ایک رائٹ کلیم ہے. اس پہ اسٹیٹ فنکشنریز کو بھی دیکھنا چاہیے، ایچ ای سی کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ ایچ ای سی کی وہ پالیسی کو انہوں نے پورے پاکستان میں امپوز کرنا ہے تو وہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس میں عرفان بھائی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحبہ پولیس وین کے اندر تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پروٹیسٹ اگر اسلام آباد میں ہو تو وہ ٹھیک ہے، پروٹیسٹ اگر پنجاب میں ہو تو وہ ٹھیک ہے، سندھ میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے تو ہمیں فوراً ڈسپرس کر دیا گیا. اور اتنے بروٹل طریقے سے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں نے اتنا ہم نے برا، اور وہ بھی یعنی کہ فیمیل سے چلے، فیمیلز کا مطلب تھوڑا سا خیال رکھتا ہے، عموماً فیمیلز وائلنٹ ہوتی بھی نہیں ہیں،
تو انہوں نے فیمیل کانسٹیبلز بنا کے ان کے ساتھ بہت بروٹلی بیہیو کیا ہے. میں نے آپ کو اس لیے سب سے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے. اس کی ٹیریٹریز میں جو پنجاب کے پی کے سندھ اس کا ہر سٹیزن ایکول ہے اور اگر یہاں پہ رائٹ ہیں تو پھر ان کو بھی رائٹس ہیں. یہ تو پھر ایکویلٹی ہونی چاہیے, کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور وہ جو ایکٹ ان کا تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن تھا. رائٹ ہے ان کا, جب بات نہیں سنی جائے گی, سعد بھائی بات سیدھی سی ہے, جب بات سنی نہیں جائے گی تو بات سنوانے کے لیے پھر سڑکوں پہ تو آنا پڑے گا. اس گرمی کے موسم میں شدت میں اگر اسٹوڈنٹس وہاں پہ آئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے. وجہ ان کی جینین ہے, اس کے اوپر انہوں نے جو پروسیڈ کیا. ایگزیکٹ. اس میں عرفان بھائی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید نالج میں اضافہ کر دیں جنرل پبلک کی. آپ نے آرٹیکل 16 کی بات کی ہے, اس کے علاوہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ہمارا فریڈم آف اسپیچ ہے اور فریڈم آف موومنٹ ہے جو آئین میں دیے گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ ضرور عوام کو بتائیں. دیکھیے ہمارے جو آئین ہے نا جی, بیسک پروٹیکشن وہ دیتا ہے ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر. فریڈم آف اسپیچ کی ہم بات کریں تو اس میں ایک آئین اور قانون دونوں ہمیں اس بات کا تحفظ دیتے ہیں جب ہم لافل کاز کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, لوگوں کے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں تو اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ایچ ای سی کا یہ معاملہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اگر آبجیکشن کیا ہے, بات کی ہے, تو وہ ان کی ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے ایک جینین کاز ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی. اب اس کو جو قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے وہ بالکل آئین کے تحت تحفظ حاصل ان کو ملنا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بیسیکلی رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ہے کہ وہ ان سب کے تحفظ کی ضامن ہے, اور اس کو ہر شہری کا حق حاصل ہے اس کو کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس ہیں, اسپیچ ہے, موومنٹ کا ہے, گیدرنگ کا ہے, ایکسپریشن کا ہے, اسمبلی کا ہے, یہ وہ سارے رائٹس ہیں جو اسی لیے دی گئے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر رہنے والا ایک عام شہری جو ہے وہ تحفظ فیل کرے, وہ اپنی پروٹیکشن فیل کرے, وہ اسٹیٹ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کرے. تو اس پہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے. بالکل. تو دین اگین ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, this act of the state, this act of the بلوچستان پولیس, جیسے کہ ہم نے کے پی کے ایکٹ کو کنڈیم کیا, اور ہم امید کرتے ہیں اسٹیٹ فنکشنریز سے کہ وہ اگر اپنا پیسفل پروٹیسٹ کوئی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ریکارڈ کرانا چاہتا ہے تو ان کے مسئلے کو حل کیا جائے, ان کی بات کو سنا جائے. ہاں, انلیگیلٹی کو ہم بالکل پروموٹ نہیں کرتے. اگر وہاں پہ, کیونکہ جو مجھے خبر پہنچی ہے کوئی وہاں پہ آرمڈ نہیں تھا, کسی نے کسی چیز کو وہاں پہ نقصان نہیں پہنچایا, تو جب ایک پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ہم عرفان بھائی سے ایک پراپر ایک اور لیکچر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس جو رائٹس ہیں وہ ایکچولی ود لمیٹیشنز ہیں. کوئی بھی جو رائٹ ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتا, تو ہم وہ رائٹس اور ان کے ساتھ ان کی لمیٹیشنز کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے تاکہ جب بھی ہم کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہیں یا کوئی بھی بات کہنا چاہیں ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا ضرور پتہ ہو تاکہ پرابلمز کو اوائڈ کیا جا سکے. ملیں گے انشاءاللہ جلد. اللہ حافظ.